الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وقل رب زدني علما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اسی کی تعریف اور تمام قسم کی حمد و ثنا اور اس کے کلمات، اسی کی بڑائی اور بزرگی اور بے شمار درود و سلام انبیاء کرام پر ہو، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو الگ الگ آیتیں الگ الگ مقامات سے آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، جس میں سے ایک آیت ہے اور وہ دعا بھی ہے، اور ہمیں بچپن میں یاد کرائی جاتی ہے، اور وہ ہمارے زبان پر بالکل عام سی ہے۔ رب زدنی علما، میرے پروردگار میرے علم میں تو زیادتی فرما، اس میں تو اضافہ فرما۔ آپ اس آیت کو جب قرآن مجید میں دیکھیں گے، اس دعا کو، تو پوری آیت ہے وقل رب زدنی علما۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب زدنی علما، میرے پروردگار تو میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم میں تو اضافہ فرما۔ اس آیت کی تشریح میں اہل علم نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ تو اس سے علم کی فضیلت اور اس کے شرف کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے علم کا حصول اور اس کے لیے دعا کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کے حصول کی دعا کرے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اللہ نے ذکر کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، اہل علم نے لکھا کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کا منبع اور اس کا سر چشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا ایک بندہ مومن کے لیے یہ بالکل لائق اور زیبا ہے، اس کے شایان شان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کے حصول کی دعا کرے کہ پروردگار تو نے مجھے علم دین کا، علم شریعت کا، دین کا، شریعت کا جو بھی تو مجھے تھوڑا بہت علم دیا ہے تو اس میں اضافہ فرما۔ اللہ سے وہ دعا کرے۔ یہ علم دین کا حصول ضروری کیوں ہے، یہ لازم کیوں ہے، آج ہم اختصار کے ساتھ اسی پر گفتگو کریں گے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آگے چل کے رکھی جائیں گی، لیکن ممکن ہے کہ اس کا موقع نہ ملے گا، اسی لیے بنیادی طور پر ہم اس بات کو آج سمجھ لیں کہ علم دین کا حصول ہمارے لیے ضروری کیوں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے مسلم سماج میں، اور دنیا اور آخرت میں اس کے کیا کیا فائدے انسان کو ملتے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ بس صرف خلاصے آپ کے سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، والملائکۃ اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور جو اہل علم ہے، علماء ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء نے لکھا اس آیت کی تشریح میں کہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اصل الاصول ہے۔ قرآن مجید کی مضبوط آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیتی ہے، اس کے دلائل کا ذکر کرتی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس میں شامل ہے کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ اس کے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن قیم نے لکھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور مخلوق میں سے کوئی اور ایسا ہوتا جو صاحب فضیلت، اتنا صاحب فضیلت ہوتا جتنا مطلوب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اس آیت میں ذکر کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی گواہی دی اور فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا اور ان کے بعد اہل علم کا، اور اس کے بعد کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور معزز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا۔ یہ اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اپنی گواہی کو، پھر فرشتوں کی گواہی کو اور پھر اہل علم کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ علماء کی، علم حاصل کرنے والوں کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنے کلمے کی، قول ثابت، کلمۃ الاخلاص، قول توحید کی گواہی کے لیے اللہ نے ان کی گواہی کو معتبر قرار دیا، تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم حاصل کرنے والے شخص کی کیا فضیلت ہے، علم کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا دوسرے مقامات پر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو علم والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں اور علم والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ اب درجات کو بلند کرے گا، کتنے درجات بلند ہوں گے؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کی نیتوں کے مطابق چاہے گا۔ علم کے حصول میں، اس کی تشہیر میں، اس کے پھیلانے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں آدمی جتنا مخلص ہوگا، اس کے اخلاص کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے ہی درجات کو بلند کرے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض سلف نے یہ بھی لکھا کہ علم والوں اور ایمان والوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ، اپنے ایمان، اپنے علم کے ساتھ عمل کو جمع کیا۔ ہم صرف یہ علم حاصل کر لیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ علم حاصل کر لیں کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ علم حاصل کر لیں کہ روزے کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن ہم عمل سے کوڑے رہیں تو پھر آدمی کو فضیلت نہیں ملے گی۔ بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ سود حرام ہے وہ سود سے بچتا ہے، فلاں چیز حلال ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے، فلاں چیز کو اللہ نے منع کیا اس سے قریب نہیں جاتا، زنا ہے، برائیاں ہے، فاحشات ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس میں جو مختلف قسم کے گیم چل رہے ہیں اور خرافات ہے، ایک آدمی اس حرام کا علم ہونے کے بعد، ممنوعات کا علم ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو باعمل بنا لیتا ہے، تو ایسے اہل ایمان اور ایسے اہل علم جو اپنے علم اور اپنے عمل کو جمع کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ ان کے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا طبقہ، ان کا گروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو اتنا بلند کیا، دنیا میں ان کو اپنی رضامندی سے نوازا، آخرت میں جنت کا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا، اور بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، آپ کا ذکر خیر آپ کے مرنے کے بعد باقی رہے گا۔ شخصیات ختم ہو جاتی ہیں، شخصیات ختم ہو جاتی ہیں، ان کے عمل کی برکتیں اور ان کے کردار کی برکتیں باقی رہتی ہیں۔ لہذا علم کا حصول دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے سراپا خیر، سعادت مندی اور فائدے کا سبب و ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم میں سے
ان کے درجات کو بلند کرے گا جو علم کے ساتھ عمل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ہاں اعمال میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے. کوتاہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہم ساری فضیلتوں سے خارج کر دیں، بلکہ وہ کوتاہی ہونے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنی بخشش کا طلبگار ہوتا ہے. وہ آدمی بھی نیک آدمی ہے، وہ بھی بعمل آدمی ہے. اس واسطے اس کو پتا ہے میں نے گناہ کا کام کیا، میرا ایک پروردگار ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد مجھ کو معاف کرتا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور مختلف قسم کی دعائیں مانگتا ہے اللہ سے، وہ بخشش طلب کرتا ہے. اس کے علم نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا، تو نے گناہ کا کام کیا، چل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اپنے دامن رحمت میں اس کو لینے کے لیے تیار ہے. اس کا علم اس کو توبہ پر ابھارتا ہے، لہذا اس طرح سے وہ بعمل بن جاتا ہے. علم کے حصول کی کتنی فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. اب دین کا تفقہ، دین کی فقہ، اس کے درجات ہیں، وہ اس کی تشریح میں نہ جاتے ہوئے ہم صرف اتنا جان لیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی سمجھ دے دے. اب علم دین میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدے کی صحیح عقیدے کی سمجھ دے دے، سنت کی سمجھ دے دے اور بدعت کی سمجھ دے دے. بدعت سے بچنے کی توفیق دے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق دے، عقیدے کے مقابلے میں جو غلط اور فاسد عقائد ہے اس سے بچنے کی توفیق دے. جب اللہ کی طرف سے اس کو اس کی فہم ملی، اس کو اس کا علم ملا، اور اس علم کے ساتھ اس کو توفیق مل گئی کہ وہ اس سے بچے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا. اب اس سے ہمارے لیے خوشخبری کا اس میں سامان ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا، صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق دی، تو یہ کھلے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. جب یہ ہمارے لیے اس میں خوشخبری یا بشارت ہے تو ہم کیا کریں؟ نمازیں چھوڑ دیں، حرام حلال کی تمیز نہ کریں، بس خوشخبری میں خوش فہمی میں رہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت کے سب سے معزز ترین لوگ ہیں، ہم تو اہل الحدیث ہیں. اب نمازوں سے کورے ہیں، ارکان کا کوئی دھیان نہیں ہے، گناہوں میں لت پت ہے، جمعہ کی نماز اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا بھی ہمیں خیال نہیں ہے. کیا اسی کا نام دینداری ہے؟ ایک صحیح عقیدہ انسان اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ اس بات کو لکھ لے کہ اس کے عقیدے میں، اس کی توحید میں نقص ہے، اس میں کمی ہے. اس واسطے کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا تو وہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے کو کفر سمجھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے شخص کو لوگ اس کو کفر ہی سمجھتے تھے. جس آدمی نے نماز کو ترک کر دیا، کہا کہ اس نے ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار تھی، جو حد فاصل تھی، اس نے اس کو گرا دیا. ہمیں اس بات کا علم ہے، عمل نہیں ہے. درجات کیسے بلند ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے صفوں میں کیسے شامل کر پائیں گے جن کو اللہ نے علم سے نوازا اور اپنی رحمت سے نوازا؟ ہمارے پاس علم ہے لیکن اس علم کے ساتھ ہمارے یہاں یہودیت پائی جاتی ہے. یہودیت کیا ہے؟ علم تھا، عمل نہیں تھا. علم تھا، علم کے ساتھ ان کیا گمراہیاں تھی. ہمارے پاس بھی علم کے ساتھ گمراہی ہے. تو جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے ان کو دین کی فقہ دیتا ہے، ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا یفتح ابواب العلم، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے علم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اب خطبہ جمعہ میں بعض لوگ ذوق و شوق سے خطبہ سنتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری ہے. انسان اذان سے پہلے آئے، امام کے قریب بیٹھے، اس سے پہلے کی سنتیں ادا کرے، وقت ملے تو استغفار کرے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، درود شریف کا اہتمام کرے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دن جمعہ کا دن ذکر کرے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، احکام جمعہ کا بیان ہے، وہاں حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہ بطور خاص ذکر و اذکار کا دن ہے.
لیکن 1 بجے 1:30 بجے تک ہمارے اپنے لوگ کاروبار میں اور صاف صفائی میں، گھر کے صاف صفائی میں خواتین مصروف ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہے، دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دین کا صحیح علم نہیں. دین کا صحیح علم ہوتا، دین پر عمل کرنے کی طلب ہوتی، شریعت کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی طلب ہوتی، ہمارا یہ کردار ہرگز نہ ہوتا. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے دین کے علم کے حصول کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اس کا مطلب اس کو توفیق ملے گی درس قرآن میں شریک ہونے کی، درس حدیث میں شریک ہونے کی، علماء سے روابط بنانے کی، علماء سے قریب ہو کر ان سے مسائل سیکھنے کی، نہ کہ ان کے ساتھ رہ کے مسائل پیدا کرنے کی. ہمارے علماء کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ 8-10 دن رہے، مہینہ 2 مہینہ رہے، سال بھر رہے، اس کے بعد ان کی غیبت ہو رہی ہے، ان کی چگلی ہو رہی ہے، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی برائیاں کی جا رہی ہے، ان کو برا کہا جا رہا ہے، ان کو شرپسند کہا جا رہا ہے. جو لوگ اس روئے زمین پر صحیح عقیدہ اور صحیح علم شریعت کے محافظ تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، 7-8 سال 10 سال 20 سال مدارس میں علم حاصل کیا، محنت کی، صلاحیت بنائی، اور پھر اس میں دعوت پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے ان کی غیبت کی جاتی ہے، ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آدمی دین کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا جو آدمی علماء کا خیرخواہ نہیں ہے. علماء کا خیرخواہ ہونا یہ دین سے خیرخواہ ہونے میں شامل ہے. کتنے برے نتائج ہوتے ہیں. ابھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کو کھولتا ہے جن کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے. اس میں اہل علم نے کہا آگے کہ وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرًّا، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں شر کا ارادہ رکھتا ہے تو یفتح ابواب الجدل، اس کے لیے جدل کے، جھگڑے اور بحث کے دروازے کو کھول دیتا ہے. تھوڑی تھوڑی بات، گھنٹے بھر کا پروگرام کرنا ہے، ہمارے ہاں 50 مسائل ہیں، اس میں کسی کی رائے نہیں بیٹھتی، کسی کا مزاج نہیں بیٹھتا، کوئی جڑ کر رہنا نہیں چاہتا، کوئی جوڑنا نہیں چاہتا، کوئی اپنا جانہ داری چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کہیں عہدے کا جھگڑا ہے، کہیں اس طرح کے مسائل ہیں. یہ جدل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، اسی لیے ہم جھگڑوں میں، مسائل میں، انتشار میں، اختلافات میں پڑ گئے. یہ ہمارے لیے تعزیانے کی بات ہے، ہمارے لیے یہ ایک طریقے سے عذاب کی کیفیت ہے کہ ہمارے لیے علم کا دروازہ نہیں کھلتا. اگر ہم کوئی پروگرام کرنا چاہیں، کوئی منصوبہ بند طریقے سے کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے پاس 20 مسائل ہیں. کیوں ہے؟ ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، ہماری سوچ صحیح نہیں ہے، ہمارا دل صاف نہیں ہے، ہمارے کردار میں شفافیت نہیں ہے. بولنے کو، بیان کرنے کو اور اپنی پارسائی بگاڑ کرنے کو تو ہر انسان اپنی پارسائی بیان کر سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے. لیکن اللہ نے صاف صاف کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کی تم پاکیزگی بیان مت کرو. تم کتنے متقی، کتنے پرہیزگار ہو، کتنے مخلص ہو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم کتنے متقی ہو، کتنے مخلص ہو، کتنے دیندار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم میں کون متقی ہے، کون مخلص ہے، کون دیندار ہے، اللہ کو پتا ہے. تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کردار گواہی دے گا، تمہاری سوچ گواہی دے گی، تمہارے اعمال گواہی دیں گے تم کتنے مخلص ہو دین کے لیے، جماعت کے لیے، منہج کے لیے، مسجد کے لیے، مدارس کے لیے. اللہ تعالیٰ راستے کو کھولتا ہے. علم کے راستے کو کھولے کا تو مطلب خیر کا ارادہ ہے. جدل اور جھگڑے کے دروازے کو کھولتا ہے، اس کا مطلب ہمارے ساتھ اللہ نے شر کا، بدبختی کا ارادہ کیا. اور دعا کرنی چاہیے ایک بندے مومن کو کہ جب اللہ نے ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. سن لیجیے گا، اگر اللہ نے ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے، ہمارے کاروبار میں تنگی ہوگی، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوگا، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں مسائل ہوں گے، ہمارے مسجد میں آنے سے ہمیں کوئی روحانیت محسوس نہیں ہوگی، ہم دین کے نام پر صرف بعض اعمال کر لیں گے لیکن دین سے ہم نکل جائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جائے گا. ہم خوش ہوں گے کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھیما ہیں، لیکن صرف خوش فہمی ہوگی، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اسی لیے علم دین کے حصول میں، اس کے پھیلانے میں ہمیں مخلص ہونا چاہیے، اور یہ اخلاص اللہ کی عطا ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے متقی ہونے اور اپنے مخلص ہونے کی اللہ سے دعا کرے. جب بندے کے لیے علم کا، اخلاص کا، تقوی کا دروازہ کھلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ کیا. دیکھیے حضرت امیر معاویہ سے یہ حدیث منقول ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دین کی فقہ، اس کا علم عطا کرے.
کیسا اللہ نے علم عطا کیا کہ فتنوں سے کیسے نپٹے آپ. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا پورا پس منظر پڑھیے, اس سے پہلے کے اس سے بعد کے واقعات پڑھیے. ہمارے اندر مطالعے کا ذوق ہی نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب خلافت کے سلسلے میں اختلاف ہوا حضرت علی کے بعد, تو چونکہ حضرت علی کو قتل کرنے والے یہ خارجی اور سبائی لوگ تھے, تو اب ان کا یہ پروگرام تھا کہ مزید وہ شر پیدا کرنا چاہتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے انہوں نے آگے بڑھایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو اس طرف سے دعوے دار کے سامنے سے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا کہ یہاں شر اور فساد پیدا ہوگا, لہذا خلافت کے قیام کے سلسلے میں اختلاف نہ کیا جائے. تو انہوں نے ایک کاغذ لکھا, سادہ کاغذ نکالا اور اس پر اپنے سگنیچر اپنا اسٹیمپ لگا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صلح نامہ لکھا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے اپنے خلافت کے دعوے سے دستبردار کرتا ہوں. یہ کاغذ ہے, آپ اس پر اپنے شرائط لکھ دیں. جو شرط اے نواز رسول, جو شرط آپ لکھیں گے وہ شرط ہمیں منظور ہوگی. دنیا رافضیت اور رافضیت سے متاثر لوگ اس معاملے کو الٹا بیان کرتے ہیں, اس واسطے کہ اگر معاملے کی حقیقت بیان کی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. اب جب یہ صلح نامہ حسن کے پاس پہنچا, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں, آپ کی یہ فضیلت ہے, آپ کا یہ شرف ہے, آپ کا یہ مقام ہے, میں خلافت سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں. سبائیوں کا ہکا بکا رہ گئے سبائی لوگ جو فتنہ اور شر چاہتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے. بہت بڑا فتنہ ٹل گیا, لیکن سبائیوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ معاملہ جم جاتا ہے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. چنانچہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور نتیجہ یہاں تک کہ پہنچا کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے, حکمت سے, دانائی سے نوازا تھا کہ ایسے موقع پر انہوں نے ایسا قدم اٹھایا. یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت کا اس بات ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی دانش مندی سے اور حکمت سے کام لیا اور اپنے آپ کو بھی انہوں نے دستبردار کر دیا. یہ اللہ کی طرف سے علم اور حکمت عطا ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ملتی ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ ایسا نہیں ہوتا جو سواری کے قابل ہو. ہاں, اور اسی حدیث میں آگے ہے, اس کے بعد ہے کہ 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس لائق نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کے پاس حکمت ہو, جس کے پاس فہم ہو, معاملہ فہمی ہو. ہمارے پاس آپ دیکھیے معاملہ فہمی ہے ہی نہیں, کہیں اختلاف ہو رہا ہے کہ کچھ مسائل ہو رہے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. اس کے خانے میں چاہے جا کے بیٹھ گئے, حقیقت پسندی سے, سچائی سے, تقوی سے, صحیح موقف سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ہم ان اونٹوں کی طرح ہیں جن کے اندر سرکشی کا, بغاوت کا مادہ پایا جاتا ہے. ہمارے پاس معاملہ فہمی نہیں ہے, سوچ بوجھ نہیں ہے, ہم اس لائق نہیں ہے کہ سماج میں ایک اچھے انداز میں زندگی گزار سکے, لوگ ہمارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ سکے. یہ علم اور حکمت و دانائی اللہ کی عطا ہے, لہذا اس کی اہمیت کو جانیے. ایک بندہ مومن اگر اس بات کا علم رکھ لے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں, اگر صحیح طریقے سے اس کا علم اسے آ جائے تو دنیا میں بہت سارے شر سے, گناہوں سے اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, لو انکم کنتم تعلمون ما اعلم, ہاں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر اسے تم جان لو, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, تو تم بہت کم ہنسو گے, بہت زیادہ رو گے. اور وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات, اپنی بیویوں سے بستروں پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے. کیوں؟ اس واسطے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں, قیامت کے جو مناظر میں نے دیکھے, جہنم کے جو مناظر دیکھے, مرنے کے بعد کے جو حالات مجھ کو بتائے گئے, جو صحیح طریقے سے جس بات کا علم میں رکھتا ہوں, تم جان جاؤ تو تم اپنی بیویوں سے بستروں پر لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے, روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے, لوگوں میں رہنا, لوگوں میں گھل مل کے رہنا پسند نہیں کرو گے. ایک شخص کو بتا دیا جائے, وہ صحیح طریقے سے اگر اس بات کا اعتقاد رکھے, علم رکھے کہ سود کھانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے
جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. بولا کہ ایک آدمی اگر 10 روپے کا سود کا لین دین کرتا ہے تو اس نے اس چھوٹے سے سودی لین دین میں، جو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے بڑا ہے یہ اس اتنے سے معاملے میں اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. کہاں پناہ ملے گی اسے؟ صحیح علم ہوگا تو انسان سودی راستے پہ نہیں جائے گا. ہمارے یہاں معیشت کی تباہی کا اور ہماری اپنی پستی کا ایک بہت بڑا سبب و ذریعہ یہ ہے کہ ہم سودی لین دین میں مبتلا ہے. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان ہی میں کوئی ادارہ ہے یا کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے سود کے بائیکاٹ کا تہیہ کیا ہے، اور وہ لوگ بلا سودی بینک چلاتے ہیں. اس میں ان لوگوں نے ترقی کی تو سودی لین دین والی بینک اور اس سے منسلک لوگوں سے 20% زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ان لوگوں نے ترقی کی اور اپنی سالانہ یا کئی سالہ رپورٹ شائع کیا. اخبارات میں چھپی ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بلا سودی لین دین میں، بلا سودی کاروبار میں انسانیت کے لیے فائدہ ہے. یہ تو وہ بیان کر رہے ہیں، شریعت نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے بیع و شراء، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو تمہارے لیے حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. اگر ہمیں علم ہے ہم اس سے بچیں گے. ہمارے یہاں آج خودکشی کے اور اس طرح کے سنگین واقعات ہوتے ہیں. اگر ایک مومن کو یہ پتا ہو کہ ایک آدمی خودکشی جب کرتا ہے، جس آلے سے، جس طریقے سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، وہ قیامت کے دن یعنی وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کو جہنم میں اسی طرح کا عذاب مسلسل دیا جائے گا. کبھی وہ یہ قدم نہیں اٹھائے گا. کوئی خاتون دنیا کی مصیبتوں سے، گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی اور پھانسی کے پھندے میں نہیں لٹکے گی. کیوں؟ اس واسطے کو اس سے اس بات کا علم ہوگا کہ دنیا کے جنجال سے نکل کر کے آخرت کی مصیبت میں پھنسنا مزید مشکل کام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ علم ہوگا تو یہ انسان اس طرح قدم نہیں اٹھائے گا. ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ یہ پب جی، 3 پتی اور اس طرح کے جو مختلف قسم کے خرافات گیم کے نام پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا تعلیمی نقصان ہے، اس میں آپ کا دینی نقصان ہے، اس میں آپ کا منہجی نقصان ہے، اس میں آپ کا سماجی نقصان ہے. اس کے ذریعے سے کامچور پنا انسان کے دل میں آ جاتا ہے. انسان کے اندر اچھائی کی رغبت نہیں رہ جاتی. اگر آپ ان کو اس بات کی تعلیم دیں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہوں گے. اس واسطے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ اس پر واضح و نصیحت کا بہرحال اثر ہوتا ہے. آپ نصیحت کیجیے. انسان اگر صحیح علم دوسروں تک پہنچاتا ہے، صحیح علم حاصل کرتا ہے، تو اس کو صحیح علم اسے گمراہی سے بچاتا ہے. اس کی بہت ایک عظیم الشان دلیل ہے جو ذہن میں آئی. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا میں جب پہلی مرتبہ شرک عام ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب قبر پرستی اور بت پرستی کا شرک عام ہوا، تو اس میں وقالوا لا تذرن آلہتکم، جو سورہ نوح کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تم ان 5 معبودان کو نہ چھوڑنا. تو اسی کی تشریح میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کے یہاں شرک کیسے عام ہوا کہ پہلے جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کی قبریں اور تصویریں بنا لو، تم یہاں آ کے بیٹھنا، ان کی یاد تازہ ہوگی. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر بات جب یہ لوگ مر گئے تو جب نئی نسل آئی تو شیطان نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے ان مورتیوں اور ان قبر والوں کے وسیلے سے اللہ سے بارش طلب کیا کرتے تھے، لہذا تم بھی ایسا ہی کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور شرک کا آغاز ہو گیا. اسی روایت کے حضرت عباس کے قول میں ہے کہ فلما نسی علم، جب ان کے یہاں علم بھلا دیا گیا تو یہ شرک عام ہو گیا. آپ غور کیجئے کہ اگر علم بھلا دیا جائے گا تو گمراہی عام ہوگی. ہمارے پاس علم بھلا دیا گیا کہ سنت کا علم کیا ہے، سنت کی فضیلت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے. ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا. شرک کو کرنے والا شخص ہمیشہ جہنم میں جلے گا. ہم نے اسے بھلا دیا. جب یہ چیزیں دھیرے دھیرے سماج سے بھولتی جا رہی ہیں تو ہمارے قبر پرستی کا شرک ہے، اس سے متعلقات ہیں، اس کا ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کا ہم معمولی سمجھ کر اسے مبتلا ہے. لہٰذا وہاں علم بھلا دیا گیا تو ان کے یہاں شرک عام ہو گیا. میں کچھ تفصیلات بیان کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے کہ انسان جو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو میں اصل عنوان گفتگو کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن وقت کی تنگی مجھے کہا گیا تھا ایک محدود سے ختم کر دیا جائے. یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں انسان کو علم ہو جائے، اس کو بہت سی مصیبتوں سے بچاتا ہے. ایک دوسری باتیں بیان کروں. ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے
غالب ہے، حکمت والا ہے. جب آپ کے دل میں اللہ کی اسماء و صفات میں آپ کو یہ عقیدہ ہوگا، یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غالب ہے، وہ ہمارے اوپر غلبہ رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے، تو ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے. کیوں ظلم نہیں کریں گے؟ اس واسطے کہ ہمیں یہ احساس ہوگا. اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال ناحق غصب کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، تو ہم اس بات کو ہرگز بھول نہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر غالب ہے، وہ ہمارے ہاتھوں پیر کو بیکار کر دے گا، ہمیں تباہ و برباد کر دے گا. انسان کو اللہ کی غالب ہونے کا اگر علم ہوگا برائی سے بچے گا. نبی عبادی، میرے بندوں کو آپ اس بات کی خبر دے دیجئے انی انا غفور الرحیم، کہ بے شک میں گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جب بندے کو پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو وہ اللہ سے بخشش طلب کرے گا، اپنے معاملے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرے گا. جب اس کو اس بات کا علم ہوگا، سماجی برائیاں نہیں ہوگی، خودکشی نہیں ہوگی، زنا نہیں ہوگا، اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جانے گا کہ اللہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے تو رحم کرے گا، وہ کریم ہے تو کرم کرے گا، میری مصیبت سے نکلنے کا راستہ وہ ضرور پیدا کرے گا. اس نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو بیٹا عطا کیا، حضرت ابراہیم کو آگ سے نکلنے کی سبیل بنا دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں مشرکین کے شر سے اللہ نے بچا لیا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچانے والا ہے. کب ہوگا؟ جب اسماء و صفات کا علم ہوگا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. ہاں، میرا بے شک اسی آیت میں میرا عذاب علیم ہے، دکھا دینے والا دردناک عذاب ہے. یہ ایک بندے کو ضرور پتا ہوگا کہ اگر ہم نے نیک عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد سوالات کے جوابات میں ناکام ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک فرشتہ آئے گا جو لوہے کے گرزوں سے انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ مارے گا. اس کے چیخنے چلانے کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنے گی. جب یہ علم ہوگا تو گناہ کام نہیں کرے گا، نمازوں کو ترک نہیں کرے گا، اپنے آپ کو دین سے جوڑے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اچھے اخلاق والا بنے گا، اور لوگوں سے مل کر رہے گا، لوگوں کی تکالیف پر صبر کرے گا، حقوق کو ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، حرام کو اکتفا کرے گا. کب ہوگا؟ اللہ کے اسماء و صفات کے علم کی وجہ سے. اللہ سے دعا اور ہم نے کبھی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.